اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس وقت فضیلت تھی، اب فضیلت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی، مگر امت کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منها عدل، نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 باتیں آئی تھیں البقرہ آیت نمبر 48 میں، بس 48 اور 123 تھوڑی سی ترتیب کا فرق ہے، باقی 47 اور 122 بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں۔ اور وہاں ذکر آ گیا تھا کہ 4 چور دروازے، یہ چھڑا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ کام آ جائے گا، اس کی کال آ جائے گی، وہ دھمکی دے گا فلاں تو مجھے فلاں، آج کی اصطلاح میں وہ جج صاحب کہیں گے کہ جناب میرے پاس فیصلہ آ جائے تو میں فیصلہ کروں گا، پھر میں فیصلہ سناؤں گا۔ یہ ادھر چلتا ہے بھائی، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ حدیث میں دعا ہے اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ مگر آج ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جج کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ فیصلہ آئے تو میں فیصلہ سناؤں۔ تم کر لو بھائی جو کرنا ہے، آج جو بدماشیاں کرنی ہے کر لو، جو تم نے اختیار غلط استعمال کرنا ہے کروانے کروا لو۔ اللہ نے چھوٹ دے رکھی تھی، فرعون کو بھی سب کو دی چھوٹ دے رکھی، جو چاہو سو کرو، مگر اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے نا تو نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی جھوٹی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی کسی کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہاں آ کر بنی اسرائیل سے متعلق تفصیلی گفتگو تھی، وہ مکمل ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے، بڑی باتیں تھیں امتحانات، تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ امتحان لینے والا اللہ فرما رہا ہے ہم نے آزمائے ابراہیم کو علیہ السلام اور ساری باتوں کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ یہ بہت بڑی سند اور سرٹیفیکیشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امامت کب ملی ہے؟ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ پہ نہیں ملے گی، گھر بیٹھے نہیں ملے گی، ہاں ٹھنڈے نہیں ملے گی، امتحانات کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا، مشقتوں کو جھیلنا ہوگا، تب امامت کا منصب عطا ہوتا ہے۔ قال ومن ذریتی، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد میں سے بھی اے اللہ۔ ایک نیک باپ کیسا ہوتا ہے؟ اکیلا نیک نہیں بنتا، اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ باپ نیک کون سا ہوگا جو اکیلا اپنی جنت کی فکر نہ کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر کرے۔ ہم بھی فکر کر رہے نہیں؟ ہماری اولاد اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ پہلے ہمارا بھی مشن ہے کہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ یہ ویژن ہے کہ نہیں؟ یہ گول ہے کہ نہیں؟ یہ ٹارگٹ ہے کہ نہیں؟ پھر اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا۔ اللہ ان واقعات کے ذریعے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے اللہ اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ مشرکین کو بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ، تم دعوے دار ہو ان کی نسل میں ہو لیکن ظلم کرتے ہو، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرتے ہو، انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے بھی ظلم کیا، پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ اشارہ سب کو کیا جا رہا ہے، سمجھایا سب کو جا رہا ہے کہ اللہ کے وعدے کے مصداق بننا چاہتے ہو، امامت کا منصب چاہتے ہو، تو یہ منصب تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا، مشقتوں سے گزرنا ہوگا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ نے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ، بار بار آنے کا مرکز۔ بہرحال اس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں، اللہ اس کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ جو جاتا ہے بہرحال بار بار جاتا ہے، دل کرتا ہے جانے کو۔ اللہ بھی فرماتے مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز بنایا، وامنا، اور امن کی جگہ بنایا۔ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، مزید آئندہ بھی پڑھیں گے۔ وہ قیام للناس، یہ کعبہ لوگوں کے قیام اور بقا کا باعث بھی ہے۔ قیامت سے قبل بہرحال کعبے کو بھی اٹھا لیا جائے گا، زمین پر تباہی کا معاملہ آئے گا، تو یہ لوگوں کی بقا اور امن کا باعث بھی۔ وہاں کوئی داخل ہو جائے تو اس کو امن مل جاتی ہے۔ تفصیلات سورہ
آل عمران آیت نمبر 96 میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ سنت کی تعلیم سے پتہ چلا، اور اس مقام پر کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک خاموش، سنت کی تعلیم نے بتایا۔ کیا بتایا؟ طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں نا، تو مقام ابراہیم کے پاس بالکل سامنے تو مشکل ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں کہیں موقع میسر ہے پیچھے جا کر بندہ ادا کرے۔ قرآن خاموش ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ سنت نے تعلیم دی، تو قرآن کی اولین تشریح سنت رسول سے عطا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جیسے حجر اسود کے بارے میں معروف ہے نا کہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر، تو یہ مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہوا پتھر، اور نقش بھی موجود قدم ابراہیم کا علیہ السلام، اور اس پر کھڑے ہوتے وہ بلند ہوتا، اور خانہ کعبہ کی از سر نو رینیو کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ آگے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو سنت کی تعلیم کی اہمیت سنت نے بتائے۔ نماز کون سی ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کرنا، جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، طواف کے ادا کرنے کے بعد۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ۔ وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو علیہ السلام، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے، خانہ کعبہ کو بھی پاک رکھا جائے۔ ہاں، یہ پاکیزگی ظاہری بھی ہوگی اور باطنی بھی ہوگی، ظاہر کے آداب بھی پاکیزگی کی، اور باطن میں کفر کا عقیدہ، شرک کا عقیدہ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ پھر علماء نے لکھا سب سے بڑی عبادت تو فرض نماز ہے، وہاں پر بھی ذہن میں رکھیے گا اور توجہ کیجیے گا۔ اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ صرف فرض نماز کے وقت بس۔ نماز جنازہ میں بھی طواف چل رہا ہوتا ہے، سنتوں کے ادا کرنے میں بھی طواف چل رہا ہوتا ہے، اقامت کہیں جاتی تب بھی طواف چل رہا ہوتا ہے۔ کب رکتا ہے؟ بس فقط فرض نماز کو ادا کرنے کے وقت۔ ذرا ہم غور کریں، ہمارے کوئی معمولات طواف کعبہ سے زیادہ بڑھ کر ہیں؟ ہماری کوئی مصروفیت اللہ کے گھر کے طواف سے بڑھ کر ہے کہ نماز کا وقت ہے اور مصروفیت نہ رکے؟ توجہ کرنے کی بات ہے، ایک بات۔ باقی یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد وہاں سب سے بڑی عبادت طواف کرنا، پھر اعتکاف کرنا، پھر رکوع سجود، یہ نفل نماز مراد ہے۔ تو یہی ترتیب علماء نے لکھا کہ وہاں فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت اللہ کے گھر کا طواف، پھر وہاں پر اعتکاف، اور پھر وہاں رکوع سجود یعنی نفل نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ وہ زیارت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ امن بڑی قیمتی شے ہے، امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی امن کی دعا بار بار قرآن پاک میں آتی ہے۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قیمتی دعائیں نقل کی، بہت پیاری دعائیں۔ ان میں بھی پہلی دعا امن کی دعا ہے۔ امن بڑی شے ہے۔ جو لوگ جنگوں سے گزرتے ہیں، تباہی بربادی سے گزرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ امن ہوگا تو مسجد آباد ہوں گی، امن ہوگا تو معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، اینڈ سو آن۔ امن بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جاری۔ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنڈیشنز بھی بیان کر دی، اے اللہ جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر اس کو دے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا آیت نمبر 124 کے آخر میں؟ ظالموں کو احد اللہ کا نہیں پہنچتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایمان والوں کو دے۔ اللہ فرماتا قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کفر کرے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، بلکہ بعض مرتبہ لگتا ہے زیادہ مل رہا ہے، ان کو مل جائے گا دنیا میں، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، مجبور اور جو ہے مقہور کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر یعنی کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔
وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی دونوں مل کر از سر نو تعمیر کر رہے ہیں۔ کعبے کے بارے میں ایک اصولی معروف بات یہ ہے کہ اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ ایک رائے فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، تو اول دن سے موجود تو ہے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب و طوفان وغیرہ آ جایا کرتے تھے، عمارت بڑی مخدوش ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، بس بنیادیں موجود تھی، اس پر اب از سر نو رینیو کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ کیا دعائیں ہو رہی؟ پیغمبر اللہ سے مانگتے ہیں، پیغمبروں نے مانگنا سکھایا ہے۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ کیا کیا مانگنا ہے؟ اللہ پیغمبروں کی دعاؤں کے ذریعے بھی ہمیں سکھا رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لے۔ عمل قبول کیے جانے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اعمال قبول کیے جانے کی دعا بھی کرنی چاہیے، پیغمبروں کی دعاؤں سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے تو ہماری طرف سے عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اللہ اکبر، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم سے کوئی پوچھے تم کون، ہم کہتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان۔ اور اتنے جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ جب واقعہ پڑھیں گے سورہ صافات میں، قربانی والا واقعہ، ذبح عظیم، سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے 110 کے درمیان میں وہ واقعہ آیا، جب باپ بیٹا دونوں تیار، اللہ نے پتہ ہے کیا لفظ استعمال کیا؟ فلما اسلما، جب دونوں جھک گئے، اسلام جھک جانے کا نام، سرنڈر کر دینے کا نام، جب دونوں جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اسلما، دونوں مسلم۔ کیا؟ اللہ کے حکم سے باپ ذبح کرنے کو تیار اور بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ ذبح ہونے کو تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ، دس از اسلام، دس از اسلام۔ جن کی یہ کیفیت، ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ ہم مسلمان ہونا آسان سمجھتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا فرما۔ وارنا مناسکنا، اور اے اللہ ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا۔ مناسک حج کہتے ہیں نا، حج کے اعمال، تو مناسک عبادت کے طریقوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا۔ وتب علینا، اور ہم پر نظر کرم فرما۔ تب علینا، ہم پر نظر کرم فرما۔ ویسے یہ توبہ سے ہے، توبہ کا لفظ بندے کے لیے بھی آتا ہے اور رب کے لیے بھی۔ عجیب بات، بندے کے لیے آئے گا تو بندہ اللہ کے حضور پلٹے، بندہ اللہ سے مانگے، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آئے۔ اور جب توبہ کا لفظ عجیب لگے گا آپ کو، رب کے لیے آئے گا تو اللہ رحمت کے ساتھ بندے پر نظر کرم فرمائے۔ وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلی دعا عظیم الشان دعا، اتنی عظیم الشان دعا کہ جس کی یہ قبولیت میں 2500 سال لگے ہیں۔ ہاں، 2500 برس کم و بیش، کم و بیش۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں۔ کس بات کی دعا ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کے مبعوث کیے جانے کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، یعنی بھیج، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب یعنی احکام اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔